الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آٹھواں پارہ آج ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. آٹھویں کے نصف میں ہم نے سورہ انعام سماعت کیا اور نصف اخیر میں ہم نے سورہ اعراف سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی. اصل میں کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں تاکہ مردہ جو ہمارے رشتہ دار مر چکے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آ کر وہ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں. نہ کر کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان لیں گے. تو اللہ تعالی نے ارشاد نہیں ان کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں. آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے یکساں ہے، کیونکہ ان کی تقدیر میں ایمان نہیں. یہ ہیلے اور بہانے تلاشتے رہیں گے اور یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہے، کیونکہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بہت سارے معجزات، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو سلام کرتے دیکھا. ساری چیزیں. مردے کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کنکریوں کو کلمہ پڑھایا جائے، کیونکہ مردے کے اندر روح نہیں تھی. مردے کے اندر روح تھی پھر نکل گئی، نہیں تھی پھر واپس اسے پلٹا لیا گیا. یہی مردے کو زندہ کرنا ہے. یعنی روح تھی پھر نہیں تھی، یعنی چلی گئی پھر اسے واپس لایا گیا. یہ مردے کو زندہ کرنا ہے. لیکن پتھر میں تو روح تھی ہی نہیں اور اسے قوت گویائی عطا کی گئی، اسے نطق عطا کیا گیا، اسے بولنے کی صلاحیت عطا کی گئی. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اسے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو انہیں ایمان لانا ہے ہی نہیں. ایمان بھی ایک عظیم نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں دی جاتی. ایمان وہ خوبصورت خزانہ ہے جو ایسے سینے میں رکھا جاتا ہے جس سینے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم پر ایمان نہیں لاتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ذلت والا عذاب ان کے لیے جہنم میں ہوگا. ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا. اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی. اور اس وقت یہ اللہ عز و جل کے ذلت والے دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور پھر انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر کفر کیوں کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کا، مویشیوں کا، چونکہ اس سورت کا نام سورہ انعام
ہے ہی اس لیے کہ اللہ نے اس میں مویشیوں کا اور جانوروں کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو بتوں کے نام پر جانور چھوڑے جاتے تھے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا، تو ان کو کھانے کے لیے منع فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جائیں تم اسے کھاؤ، کیونکہ کافر یہ کرتے تھے کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، پھر ان کا نام لے کر ذبح کرتے اور پھر ان کا خون جو ہے وہ بتوں پر ملتے اور ان کا گوشت خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے۔ تو ایسے گوشت کھانے پر منع کیا گیا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ کافر جو ہے وہ بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ جانتے تھے، اور آج کل مسلمانوں میں جو اہل سنت و جماعت سب سے بڑا فرقہ ہے، جو دنیا میں پوری دنیا میں 80% ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق صحابہ سے ہے اور ہمارا مسلک کی جو کڑیاں ملتی ہے وہ صحابہ سے ملتی ہے۔ اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ سب بات کی پیداوار ہے۔ تو یہ جو اہل سنت کا جو پرانا فرقہ ہے، جو اپنے آپ کو ناجی اور جنتی کہتا ہے، تو یہ فرقہ بھی جو ہے وہ ولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ مانتا ہے۔ وہ بتوں کو وسیلہ مانتے تھے، یہ ولیوں کو وسیلہ مانتے ہیں، تو پھر وہ دونوں تو برابر ہو گئے۔ ایسی لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے، تو آئیے میں آپ کی وہ غلط فہمی کو دور کروں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو کافر بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے تھے، تو وہ وسیلہ مان کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور اہل سنت نبیوں کو اور ولیوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے ہیں، تو انہیں وسیلہ مان کر ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی بندہ ہی مانتے ہیں۔ ہمارا کلمہ ہے محمدن عبدہ و رسولہ، جس کو ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں، جو ہمارا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بلکہ ولی کو بھی اگر مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ولی حضور کو مانتے ہیں۔ ہم جس کسی کو بھی مانتے ہیں وہ رسول اللہ کی بنیاد پر مانتے ہیں، اور ہم نہیں مانتے تو بھی رسول اللہ کی بنیاد پر نہیں مانتے۔ جنہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے قدموں پر جان دیتا ہے تو ہم اس کے قدموں پر جان دیتے ہیں، اور جنہیں دیکھتے ہیں کہ دشمنی کرتا ہے تو ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو جس رسول کو ہم سب کچھ مانتے ہیں خدا کے بعد، اس رسول کے بارے میں ہمارا کہنا ہے عبدہ و رسولہ، کہ محمد اللہ کے بندہ خاص ہے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جسے سب کچھ مانا، جب اسے بندہ مانتے ہیں تو غوث و خواجہ کو ہم خدا کیوں ماننے لگے؟ تو ہم غوث و خواجہ کو کسی بھی ولی ہو، مخدوم اشرف ہو، محبوب الہی ہو، اور کوئی ولی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، ہم صحابہ کے برابر نہیں مانتے تو نبی کے برابر کیسے مانیں گے؟ اور جب نبی کے برابر نہیں مانتے تو خدا کے برابر کیسے مانیں گے؟ ہمارے یہاں ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس مقام کے مطابق ہم مانتے ہیں۔ ہم ولیوں کو صحابہ کے برابر نہیں مانتے، جو صحابہ کے برابر ولی کو درجہ دیتا ہے ہم اسے سنی نہیں مانتے۔ تو جب ہم نے ولی کو صحابی نہیں مانا تو نبی نہیں مان سکتے، جب نبی نہیں مانا تو خدا نہیں مان سکتے۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ بتوں کو وہ معبود بھی سمجھتے تھے، اور معبود کی بارگاہ میں وہ کہتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا خدا ہے، اور یہ بت چھوٹے چھوٹے خدا ہے۔ جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو یہ بت جو ہے وہ اڑ جائیں گے اور اللہ کو منائیں گے اور اللہ کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم ولیوں کو اللہ کے حکم سے مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جسے آپ نے ابھی پچھلی تراویح میں سنا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ہم نے گفتگو نہیں کی، مگر آج اس پر ہم گفتگو بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم اپنے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم ولیوں کو اور نبیوں کو اللہ کا بندہ مان کر اور اللہ کا مقبول بندہ مان کر اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم انہیں اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، اور ہم ان کی عبادت بھی نہیں کرتے اور عبادت کو جائز بھی نہیں سمجھتے۔ عبادت تو عبادت ہے، ہم تعظیم میں ان کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ نہ نبی کو سجدہ جائز ہے، نہ ولی کو سجدہ جائز ہے، نہ پیر کو سجدہ جائز ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ تو ہم تعظیمی سجدے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجود التحیہ،
یہ رسالہ امام اہل سنت نے لکھا اور اس میں احادیث سے ثابت کیا کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے. تو جب ہم سجدہ تعظیمی حرام سمجھتے ہیں تو سجدہ عبادت اللہ اکبر غیر اللہ کو ہم کیسے جائز مان سکتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، انہیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے. البتہ ہم اولیاء کرام کی درجات کی بلندی کے لیے انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے مزارات پر پھول چڑھاتے ہیں، ان کے لیے نیاز و فاتحہ کرتے ہیں، اور اس کا بالکل قرآن و سنت سے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. چونکہ قرآن مقدس کی آیتیں جو ہے وہ اشارہ کرتی، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی سرفیرہ کہے کہ بھئی یہ فاتحہ کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہم فاتحہ نیاز اور 11ویں کہتے ہیں اردو میں، اور قرآن اسے ایصال ثواب کہتا ہے. قرآن اسے ایصال ثواب کے نام سے یاد کرتا ہے، ایصال ثواب کی حیثیت سے بیان کرتا ہے. حدیث اسے ایصال ثواب کی حیثیت سے بیان کرتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں 11ویں کہاں لکھی یہ بتاؤ. تو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں 11ویں کہاں لکھی یہ بتاؤ، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں نماز پڑھو یہ لکھا ہے، یہ کہاں ہے؟ نماز پڑھو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بھائی نماز پڑھو یہ اردو عبارت ہے. اب اردو کو قرآن تو بیان نہیں کرتا، قرآن کہتے اقیم الصلاۃ. جس کو تم نماز کہتے ہیں اسے قرآن صلاۃ کہتا ہے. تب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں 11ویں بتائیے وہ اڑ جائے تو یہ وہ پاگل ہے، وہ مجنوں ہے، اسے اپنا علاج کروانا چاہیے. بلکہ مجنوں بھی اسے کہنا اس کی مجنوں کی توہین ہے، پاگل بھی کہنا پاگل کی توہین ہے. کیونکہ جو پاگل ہوتا ہے اسے بھی اتنا سمجھتا ہے کہ اللہ کا کلام عربی میں نازل ہوا، اسے بھی اتنی عقل تو اللہ نے دی ہے. اور اگر جو سمجھ کر نادانی سے بات کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال قرآن مقدس نے ایصال ثواب کا تذکرہ کیا ہے اور نیک اعمال کر کے نیک اعمال دوسروں کو پہنچانے کے حوالے سے اشاروں میں گفتگو کی ہے. ہم اسے مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل جائز و درست ہے. بلکہ ایصال ثواب کے حوالے سے ایک حدیث پیش کر دوں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں. ایک صحابی ہے جن کا نام جناب سعد ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی اور جناب سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا. یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اگر اس حدیث پر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم اسے ثبوت پیش کر سکتے ہیں. جناب سعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میری ماں حیات تھی تو اس وقت میں ماں کی خدمت کرتا تھا، اب جبکہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں ماں کی خدمت کیسے کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ثواب کے لیے کوئی ایسا نیک کام کرو جو ان کا ثواب ان کو پہنچے. یعنی کہ آپ کوئی ایسا عمل کرو اس نیت سے کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملنا چاہیے. تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ ہی بتا دیں کہ بہت اچھا ثواب کا کام کون سا ہوگا. تو اس وقت پانی کی قلت تھی مدینہ منورہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کنواں کھدوا دو، لوگ اس سے پانی پیئیں گے، تمہاری اس نیکی کا ثواب تمہاری ماں کو ملے گا. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا، پھر حضور اس کنویں پر تشریف لائے. آپ سمجھیں، حضور اس کنویں پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، یعنی لوگ اس سے پانی پیئیں گے، اس کا ثواب کسے ملے گا؟ سعد کی ماں کو، اور سعد کو بھی اس کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں، یعنی ایصال ثواب آدمی جتنا کرے گا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب مردے کو بھی عطا فرمائے گا. اب ایک بات یہ کہ آگے کھانا رکھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ آگے کی سورت سورہ انفال میں آ رہا ہے. آپ سورہ انفال جب سنیں گے تو چونکہ ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، ایک مرتبہ ہم جس چیز پہ گفتگو کرتے ہیں آگے پھر اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آگے کھانا رکھ کر کے قرآن کی آیتیں پڑھنا اور فاتحہ کرنا، اس کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ تو معاملہ یہ ہے، تفسیر خزائن العرفان میں بھی تفسیر نعیمی میں بھی یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگ حضور کی بارگاہ میں صدقے لاتے،
غریبوں کے لیے اور لا لا کر آقا کی بارگاہ میں جمع کراتے. کبھی کبھی حضور کو چندہ لا کر کے دیتے, کوئی کھجوریں لاتا, کوئی کچھ لاتا, کوئی کچھ لاتے, کھانے پینے کی اشیاء لاتے. حضور اس کو سامنے رکھتے اور سامنے رکھنے کے بعد قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے, اور جنہوں نے صدقہ لا کر دیا ہے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے. اب اس سے بڑا ثبوت ہم کیا پیش کریں؟ اب ایک چیز ہے کہ جن کو ماننا ہے بلال کی طرح بغیر کوئی معجزہ دیکھ کر مان لیا, جسے نہیں ماننا ہے ابو جہل کی طرح چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد بھی نہ مان سکا. تو یہ مقدر کی بات ہے, اب کوئی مانے تو مانے, جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے. ہمارے پاس بہرحال سارے ثبوت موجود ہے, اور الحمدللہ ہم سنی ہیں, ہمیں اطمینان ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی اپنے بزرگوں سے ملا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ملا ہے. تو بہرحال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بتوں میں اور اولیاء میں فرق کیا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ بت تو اپنے ناک کے اوپر کی مکھی نہیں بھگا سکتے, وہ بت تو خود نہیں کھا سکتے, کلام نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں جو بتوں پر آیتیں نازل ہوئی, کم نصیبی سے اور بدقسمتی سے لوگ ان آیتوں کو اولیاء کرام پر پڑھتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی وہ اولیاء کرام پر چسپاں کی جاتی ہے, اور جو اولیاء کرام کی شان میں نازل ہوئی اسے چھپا دیا جاتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. قرآن کے ساتھ خیانت ہے, اور قرآن کے ساتھ یہ یہودیوں والا انداز ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ لوگ اس طریقے کی باتیں نہ کریں. لوگ قرآن میں بتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ناک پہ کی مکھی نہیں اڑا سکتے, اور جب ولیوں کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ پلک کا جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس بارگاہ سلیمان میں پیش کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن میں بھی آپ سنیں گے سورہ نمل میں اس کا ذکر آئے گا کہ ولی کی شان کیا ہے, ولی کا مقام کیا ہے. تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ خیانت نہ کرے. انہیں بھی مرنا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے, اور رب کی بارگاہ میں دونوں کو کھڑا ہونا ہے. قرآن جب دامن پکڑ کر کے کہے گا مولا جو تو نے نہیں کہا تھا یہ وہ میرے حوالے سے بیان کرتا تھا, تو اس وقت وہ کیا جواب دیں گے؟ آج صرف مالداروں کی خوشنودی کی خاطر اور لوگوں کے مالوں کو اپنی جیب میں منتقل کرنے کے لیے اور چندوں کا بندہ بن کر کے آج قرآن مقدس کا غلط معنی اور مطلب تو بیان کر رہے ہیں لوگ, مگر کل میدان محشر میں قرآن ان کی شکایت کرے گا تو انہیں بھاگنے کے لیے راہ نہ ملے گی. اس دن جب ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی تو کوئی مولوی کو, کوئی اس کا مقتدی کام نہیں آئے گا. جب ماں کام نہیں آئے گی تو مقتدی کیا کام آئے گا, جماعت کا امیر کیا کام آئے گا, انسان کیا کام آئے گا؟ اس وقت تو آپ کا حق پر ہونا آپ کے لیے کام آئے گا. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مقدس کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے پہلے اللہ سے 10 مرتبہ ڈرے اور اس کے بعد پھر ایک جملہ کہے, تاکہ اللہ عز و جل کے کلام میں تحریف کا گناہ وہ اپنے سر نہ اٹھا سکے. پھر اس کے بعد قرآن مقدس نے ایک زمانے جہالت کے حوالے سے ایک بات بیان کی کہ لوگوں کی یہ کیفیت تھی عرب میں. عرب آج سے تقریباً 70-80 سال بلکہ 100 سال پہلے تک بہت غریب علاقہ تھا. جب حاجی لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو عرب کے بدو جو ہے وہ ان کا مال لوٹ لوٹ کر کھا جاتے تھے. جب 100 سال پہلے تک کے یہ حالت تھی تو آپ جان سکتے ہیں کہ دور رسالت سے پہلے ان کی غربت کا عالم کیا رہا ہوگا. تو وہ غریبی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ محبوب ان سے کہیے کہ یہ مفلسی اور غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرے, کیونکہ وہ اللہ ہے جو تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے اور انہیں بھی رزق عطا فرمائے گا. نہ تم کھاتے ہو نہ تم کھلا سکتے ہو, وہ اللہ ہے جو تمہیں بھی کھلاتا ہے اور انہیں بھی کھلائے گا. تو تم مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک آدمی کمانے والا ہے اور 8-10 بچے اگر ہمارے یہاں پیدا ہو گئے تو ہم ان کی پرورش کیسے کریں گے؟ اس کے لیے باضابطہ طور پر بچوں کو ماں کے شکم سے ہی گرا دیا جاتا ہے. بلکہ زمانے جہالت میں سائنس اتنی ترقی پر نہیں تھا کہ وہ لوگ
मां के शिकम ही में बच्चे को कत्ल करते तो बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को कत्ल करते थे, गला घोंट कर या पहाड़ से फेंक कर। यानी बहरहाल वो एक लम्हे के लिए भी तो बच्चे को दुनिया देख लेने देते थे। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इतनी जालिम दुनिया है, साइंस ने तरक्की की है, तो वो जाहिल तो बच्चों को एक लम्हे के लिए दुनिया देखने देते थे। आज के माँ बाप तो बच्चे को दुनिया में आने से पहले कत्ल कर देते हैं और उसे गिरा देते हैं। उन माँ बाप के लिए ये हदीस मुबारका दावत फिक्र उन्हें दे रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन जिन जिन बच्चों को उनके माँ बाप ने पैदा होने से पहले गिरा दिया होगा तो वो बगैर सर के बच्चे अल्लाह से लड़ेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से लड़ने से मुराद बुलंद आवाज से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मैदान महशर में गुफ्तगू करेंगे, मौला आज पूछ तेरे उन बंदों से कि हमने उनका क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने हमें दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया था। मौला आज हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ का दिन है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम अपने माँ बाप को, जो तुम्हारे होने वाले माँ बाप थे, उन्हें पकड़ कर लाओ। तो वो मैदान महशर में वो बगैर सर के बच्चे ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद उन्हें रब की बारगाह में पेश करेंगे और फिर उन्हें मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। तो आज बहुत आसानी के साथ लोग ये करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और बहाने हीले तलाश करके। तो उन माँ बाप को चाहिए कि तुम्हें तो परवरिश ही करना है सिर्फ, रही बात खिलाने पिलाने की और रिस्क की तो वो अल्लाह है जो देने वाला है। मगर यहां रुक कर एक बात और अर्ज करूं कि फैमिली प्लानिंग आजकल जो है वो नए नए नजरियात और ख्यालात लोगों के सामने है। तो एक सवाल पूछा जाता है, क्या इस्लाम में फैमिली प्लानिंग का कोई तसव्वुर भी है या बच्चे पैदा ही होते रहें? तो हाँ, इस्लाम में फैमिली प्लानिंग का तसव्वुर है। इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है कि तुम फैमिली के हवाले से प्लानिंग करो, मगर एक चीज ये है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे के बाद फौरन दूसरा बच्चा पैदा हो जाए तो पहले बच्चे के लिए दूध का मसला, उसकी देखभाल का मसला, उसकी सेहत का मसला, बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इस्लाम फैमिली प्लानिंग के हवाले से बहुत सारे नजरियात पेश करता है। पहला नजरिया तो ये कि इस्लाम हुक्म देता है कि दूरियां इख्तियार की जाए। दूसरा नजरिया ये, और अगर मुलाकात हो तो फिर बाहर की तरफ फरागत की जाए। तीसरा नजरिया ये कि अगर फैमिली प्लानिंग करना हो तो बहुत अच्छी कंपनी का जो कंडोम आता है उसे इस्तेमाल करने के हवाले से इस्लाम इजाजत देता है। इन सारी तदाबीर को करने के बाद, चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इज़्ल करने की इजाजत दी। इज़्ल का माना क्या होता है मैं उसे जो है वो बयान नहीं कर सकता, चूंकि औरतें बच्चे सभी सुनते हैं। तो हया के पैकर में, हया के लिबास में जितना मुझे बयान करना था मैंने बयान कर दिया। इज़्ल वगैरह की तफसील मैं माइक पर नहीं पेश कर सकता। अगर आप मालूम करना चाहें तो हम आपको बाद में इसकी तफसील बता सकते हैं। तो ये सारी तदाबीर इस्लाम ने पेश किए कि इसके मुताबिक करें। कंडोम का इस्तेमाल जो है वो इज़्ल ही की एक शक्ल है, लेकिन शर्त है कि वो बहुत ऊंची क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का हो, तब उलमा उसकी इजाजत देते हैं। तो अब आप ये करेंगे तो इसकी वजह से आप फैमिली प्लानिंग कर सकेंगे और आपका बच्चा अगर आप चाहें तो 2 साल 3 साल का होने के बाद दूसरे बच्चे की विलादत हो सकती है। इतनी इस्लाम ने इजाजत दी है। लेकिन ये सब बयान करने के बाद जब सहाबा ने कहा था कि हुजूर हमें इज़्ल की इजाजत दें, तो मेरे आका ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हें इज़्ल की इजाजत देता हूं, मगर सुन लो कि जिस कतरे से बच्चे की पैदाइश लिख दी गई है, जिस कतरे से बच्चे की पैदाइश लिख दी गई है, अगर उस कतरे को तुम पत्थर पे डालोगे तो भी अल्लाह उससे बच्चा ही पैदा फरमाएगा। यानी तुम फैमिली प्लानिंग जितना भी करो, तुम्हारी अपनी इस्तिताअत तक, तुम्हारी अपनी कोशिश तक, तुम्हारी अपनी तदबीर तक, मगर तुम्हारी तदबीर उस वक्त सारी नाकाम हो जाएगी जब अल्लाह का हुक्म आएगा। अल्लाह की मर्जी के आगे न किसी की चली है न चल सकती है।
تو اگر آپ پلاننگ کرنا چاہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے. اس کا انداز یہ ہے جو میں نے مختصر حیا کے الفاظ میں بیان کر دیا. تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مویشیوں کے حوالے سے نان ویج جن لوگوں کو اس سے الرجی ہے اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن جانوروں کو ہم نے تم پر حلال کیا انہیں کھاؤ، خوب کھاؤ، مگر حد سے مت بڑھو. کھاؤ مگر حد سے مت بڑھو، کیونکہ اگر آپ حد سے بڑھتے ہو تو کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ گوشت جو جانوروں کا کھایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ نقصان دہ ہے، مگر اسلام نے جو ذبح کا طریقہ عطا فرمایا ہے اس سے سارے نقصان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کی صحت کے لیے بہتا ہوا خون نقصان دہ ہے، گوشت نقصان دہ نہیں ہے. تو اگر آپ پہلے پیر کاٹتے ہیں، پیٹ کاٹتے ہیں، تو اس کے بعد جانور مر جاتا ہے، پھر اس کی شریانوں میں جو خون ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے اور پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. مگر اسلام جانور کو یہاں سے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، گلے کے پاس سے، تو جہاں آ کر کے ساری شریانیں جمع ہوتی ہے. جب آپ اسے ذبح کرتے ہیں تو جسم کا جو سارا خون ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور نکلنے کے بعد آپ کے لیے صالح گوشت بچا رہتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے ذبح کیا ہوا جانور ہی حلال کیا ہے، اس کے علاوہ جو جانور ہے اسے اسلام حلال نہیں کہتا. اور ایک بات یاد رکھیں، جسے اسلام نے حلال کیا ہے اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا. نقصان ہمیشہ حرام میں ہے، حلال میں نقصان نہیں ہے. البتہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن کہتا ہے کہ آپ کھاؤ مگر حد سے مت بڑھو، جب آپ حد سے بڑھو گے تو سبزی کھانے سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے جانور اور مویشی تم پر حلال کیے ہیں تو تمہیں اسے کھانا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ کیوں اللہ رب العزت نے جسے حلال کیا تم سے حرام کیوں کرتے ہو؟ کافر کہتے تھے کہ اللہ پاک نے اسے حرام کیا، تو بہت پیاری بات کہی گئی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانوروں کو حرام کہہ رہے ہیں تو اے محبوب ذرا ان سے پوچھو کہ جب اللہ ان پہ حرام کر رہا تھا تو انہوں نے وہ وہاں موجود تھے؟ جب اللہ حرام کہہ رہا تھا تو یہ اللہ کے پاس موجود تھے؟ اور جب اللہ رب العزت نے اسے حرام نہیں کہا تو یہ اللہ رب العزت پر جھوٹ کیوں باندھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک بہت دل کو چھو جانے والا عنوان بیان کیا گیا. یوں تو ہر صورت میں بیان کیا گیا ہے لیکن آج اس کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے. کوئی صورت ایسی نہیں جس میں یہ عنوان نہ آیا ہو جسے ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ کم و بیش ہر صورت میں اس کا ذکر ہے. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور یاد رکھیے کہ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر سکتا وہ کسی کے بھی ساتھ اس نے سلوک نہیں کر سکتا. اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لے کہ اللہ بھی ناراض ہے. حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو اکارت فرما دیتا ہے. بار بار جگہ جگہ پر الگ الگ انداز سے والدین کے حوالے سے گفتگو آئی ہے. کہیں پر کہا گیا ہے تم بچے تھے جب تمہاری ماں تمہاری پرورش کرتی تھی. کہیں پر بات آئی ہے تم ماں کے شکم میں تھے، ماں وزن لے لے کر کے گھومتی تھی. بہت جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، لیکن سارے ملا کر کے میں یہاں پر عرض کر دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا کے بعد، خدا کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا کسی پر احسان ہے تو وہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر احسان ہے. ایک ماں اپنے بچے کو خون کی جو دودھ کی شکل میں اپنے خون کے قطرات پلاتی ہے. جب بچہ سو رہا ہوتا ہے، سردی کے دنوں میں پیشاب کر رہا ہوتا ہے، تو ماں جو ہے خود گیلے میں سوتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. باپ تھک کر کے آتا ہے اور آدھی رات کے وقت جب بچہ روتا ہے تو باپ آنکھیں نکال کر جب ماں کو اس کی اب ہماری اپنی ماں کو دیکھتا ہے، باپ
تو وہ ماں ایک طرف اسے بچے کا پیار ستا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اسے شوہر کا خوف بے چین کر رہا ہوتا ہے. ماں اس بچے کو گود میں لیتی ہے اور شوہر کے خوف سے وہ بچے کو لے کر کمرے سے باہر نکلتی ہے اور بار بار بے زبان بچے سے پوچھتی ہے بیٹا تجھے کیا ہوا, بیٹا تجھے کیا ہوا. مگر ہمیں زبان اس وقت نہیں ہوتی کہ ہم اپنی ماں کو بتا سکیں کہ ماں مجھے یہ ہوا ہے. پھر بعد میں وہ سینے سے لگاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. بہرحال وہ اپنی اسی انداز سے رات کو گزار دیتی ہے اور پھر اسے دن میں واپس اپنے کام سے لگنا ہوتا ہے. یہ ماں کے احسانات ہے جو احسان کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. اگر وہ بچہ ماں کی بجائے کسی اور عورت کے پاس دے دیا جاتا تو اتنا رونے پر وہ اس بچے کو مارتی, پھینک دیتی, ظلم کرتی. آپ کو معلوم ہے حدیث پاک ہے ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. ایک عورت تھی, دو عورتیں تھی, دونوں میں ایک بات پر جھگڑا ہو گیا. جھگڑا اس بات پر ہوا, ایک بچہ تھا, ایک عورت کہتی تھی یا رسول اللہ یہ بچہ میرا ہے, دوسری کہتی تھی یا رسول اللہ یہ بچہ میرا ہے. وہ بچہ بہت خوبصورت تھا اور دو عورت جھگڑ رہی تھی یہ میرا ہے یہ میرا ہے. آقا کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش کیا گیا میرے سرکار نے تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد فرمایا کہ تم دونوں کہتی ہو بچہ میرا ہے اور تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. میں ایک کام کرتا ہوں, اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں, آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو. دوسری عورت جو تھی وہ خاموش رہی اور جو پہلی عورت تھی وہ رونے لگی. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بچہ نہیں چاہیے, زندہ ہی اسے دے دیجئے. سرکار نے بچہ اٹھایا اور اٹھا کر کے اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا جس نے لینے سے انکار کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی ممتا نے یہ تو گوارا کیا کہ بچہ مجھ سے جدا ہو جائے, مگر بچے کے دو ٹکڑے ماں کی ممتا نے گوارا نہیں کیا. میرے سرکار جان گئے جس نے قتل سے بچے کو منع کیا یقیناً وہی بچے کی ماں ہو سکتی ہے. اور دوسری سی میرے آقا نے فرمایا تو جھوٹ بول رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں یہ مقام رکھتی ہے, ماں یہ مرتبہ رکھتی ہے. سارے رشتے موت کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں, رشتوں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہے, مگر ایک ماں ہی کا رشتہ ہے جو موت کے بعد بھی محبت کا انداز قائم رکھتا ہے. آج بڑے کم نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی بیویوں کی خاطر اپنی ماؤں کو گھر سے نکالتے ہیں. ماں کو والدہ صحابہ کہنے کی بجائے ماں کو بڑھیا کہتے ہیں, ماں کو بڈھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس انداز کی گفتگو کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سورہ آراف جو آپ سننے جا رہے ہیں, آراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے, اسے آراف کہتے ہیں. یعنی وہاں جہنم کی طرح عذاب نہیں اور وہاں جنت کی طرح نعمتیں نہیں. اگر کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے, شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شہید اس حال میں شہید ہوا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اس سے ناراض تھے تو شہید ہونے کی بنیاد پر اسے جہنم میں نہیں ڈالا جاتا, مگر ماں باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر اسے جنت میں بھی نہیں ڈالا جاتا. جو شہید اس حال میں شہید ہوا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک اس سے ناراض تھے اسے مقام آراف میں رکھا جاتا ہے, جنت میں نہیں بھیجا جاتا. اگر کوئی شہید ہو جائے ماں باپ کی ناراضگی کے بعد تو وہ جنت میں نہ جائے, مقام آراف میں رکھا جائے. تو مجھے بتاؤ اگر کوئی گناہ کرتے کرتے ماں باپ کی ناراضگی مول لے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی قدر کریں, ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں, ان پر خرچ کریں, ان پر خرچ کریں, جتنا چاہے خرچ کریں. اس لیے کہ ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ صدقہ دینے سے افضل ہے, ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ چندہ دینے سے افضل ہے, ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ جہاد میں خرچ کرنے سے افضل ہے, ماں باپ پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ دینے سے بہتر ہے. اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر, نفلی صدقہ دینے سے بہتر ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, نماز افضل العبادات ہے. میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کی نماز کامل نہیں ہے جو نماز کے اخیر میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے. مجھے بتاؤ نماز افضل العبادات ہے, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے نماز کے اخیر میں نماز شروع کی اللہ کی تکبیر سے اور نماز ختم کی ماں باپ پر دعا پر. کیا آپ نہیں جانتے کہ جب آپ دعا اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھتے ہیں, پھر درود ابراہیم پڑھتے ہیں, اور جب دعائے معصورہ پڑھتے ہیں تو آپ یہی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی
وَلِوَالِدَيَّ، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، وَلِمَن تَوَالَدَا وَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ یہ والدین ہے کہ آپ نے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا نہیں کی تو آپ کی نماز نامکمل رہی، آپ کی نماز ناقص رہی، آپ کی نماز ادھوری رہی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس دعا میں ماں باپ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ دعا سر کے اوپر نہیں جاتی۔ ماں باپ کا یہ درجہ، ماں باپ کا یہ مقام، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو پورا وقت نکل جائے۔ بس اتنا عرض کروں گا، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کی دعائیں لو۔ خدا کی قسم کوئی پیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری دعا میرے حق میں یقیناً قبول ہوگی، کوئی امام نہیں کہہ سکتا کہ مقتدی کے حق میں میری دعا یقیناً قبول ہوگی، کوئی کسی کے بارے میں دعا کے حوالے سے نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا فلاں کے حق میں یقیناً قبول ہوگی۔ اللہ قبول کرے تو فضل ہے، رد کر دے تو عدل ہے، مگر اسی زمین کے اوپر ایک مخلوق ایسی ہے کہ قربان جائیں اگر وہ دعا کر دے رد ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے آقا فرماتے دعا والدہ لولدہ قدوائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ جب نبی امتی کے لیے دعا کرتا ہے تو کبھی نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے اور اس پر بہت کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری گفتگو ہے، اب سورہ اعراف مختصر میں عرض کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ سورہ اعراف کا معنی آپ نے سماعت کر لیا۔ اعراف ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، نہ وہاں جنت جیسی بہاریں ہیں اور نہ جہنم جیسا عذاب ہے۔ اعراف کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اعراف میں جن کے ماں باپ ناراض تھے اور وہ شہید ہو گئے انہیں رکھا جائے گا، یا پھر کافروں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے شرک کرنے سے پہلے مر گئے انہیں رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو پر جو نازل ہوا آپ نصیحت کریں لوگوں کو بغیر کسی جھجک کے، اور پھر لوگوں سے کہا گیا کہ ایمان والو لوگوں کی بات پہ کان مت دھرو، اللہ کے رسول جو تمہارے لیے نصیحت کرتے ہیں اس نصیحت کو مانو۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میزان رکھا جائے گا قیامت کے دن، اور جن میزان میں جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، پلڑا جس کا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور دوسرا کوئی ناکام ہوگا۔ یہاں پر ایک حدیث پاک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں، اور جناب داؤد کو میزان بتایا گیا۔ جب آپ نے میزان دیکھا تو مشرق و مغرب کی طرح بالکل وہ طویل اور لمبا چوڑا تھا۔ آپ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو کہا مولا اسے کوئی بھر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا داؤد یہ مت کہو کہ اسے کوئی بھر نہیں سکتا، اگر کوئی ایک کھجور صدقہ کرے تو میں اپنے فضل سے اسے اتنی نیکی دوں کہ ایک کھجور صدقہ کرنے پر بھی یہ بھرا جا سکتا ہے۔ جس کی جو جتنے خلوص کے ساتھ نیکی کرے گا، عمل کرے گا، اس کو اتنا زیادہ نیکی دی جائے گی۔ ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے 2 نیکی ملتی ہے، کسی کو 10 ملتی ہے، کسی کو 70 ملتی ہے، کسی کو 700 ملتی ہے اور کسی کو بے حساب ملتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کسی کو نیکی ہی نہیں ملی، کسی کو گناہ ملا، کسی کو 2 کا ثواب ملا، کسی کو 10 کا، کسی کو 70 کا، کسی کو 700 اور کسی کو بے حساب۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جس طرح ثنا اس نے پڑھی اس نے بھی پڑھی، رکوع اس نے کیا اس نے بھی کیا، سجدہ اس نے کیا اس نے بھی کیا، سب ویسے ہی کیا، مگر کسی کو 2 کا ثواب کسی کو بے حساب۔ وجہ کیا؟ جس کی نیت میں جتنا اخلاص ہے اللہ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ بھاری وزن اسی کا ہوگا میزان میں جو اچھی نیکیاں کر کے لائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ اللہ ہے جس نے زمین بنائی اور انسان کو زمین میں جما دیا، انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، مگر انسان اللہ کا اتنا شکر ادا نہیں کرتا جتنا کہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آدم علیہ السلام کا بہت تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا، میں وہ واقعہ بیان نہیں کرتا، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم کو ہم نے جنت میں بنایا، جنت میں رکھا اور سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، ابلیس نے نہیں کیا، اور پھر
جب ہم نے آدم کو جنت میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا تو شیطان نے آدم کو بہکایا اور بھڑکا کر کے نیچے اتروا لیا، اور اے ابن آدم تم شیطان سے ہوشیار رہو، تمہارا دشمن ہے۔ جیسے اس نے آدم کو بہکا کر جنت سے زمین پر لایا، کہیں وہ تمہیں بہکا کر جہنم میں نہ لے جائے۔ اور پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے ابن آدم، جس وقت شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے کہا مولا مجھے تو مہلت دے۔ اللہ نے اسے مہلت دی تو کہا تجھے تیری عزت کی قسم، جب تک میں رہوں گا صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا میں بے نیاز ہوں، جو تیرے کہنے پر چلے گا اسے تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو میرے اور میرے انبیاء کے کہنے پر چلے گا میں اسے بہتر صلہ عطا فرماؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے بہت چوکنا رہے اور اس سے بچتے رہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آدم کو اس نے بہکایا اور آدم سے خطا اجتہادی ہوئی تو اللہ نے آدم سے لباس جنت کا چھین لیا۔ اسی پہ گفتگو ختم کرنی ہے مجھے، اور باقی کی باتیں پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے آدم سے لباس چھین لیا، اور جب آدم کا لباس اتر گیا، حوا کا لباس اتر گیا تو دونوں کی نگاہ ایک دوسرے پر پڑی، دونوں شرما گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے پتے باندھے اور وہ زمین پر آئے تو اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے لباس کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے تمہارے لیے لباس کو پیدا فرمایا، اور لباس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو جسم کو ڈھانپ لے۔ اللہ تو انسان کے لیے خوبصورت لباس پیدا فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے اچھا لباس وہ ہے جو اللہ کے خوف سے مزین ہو، اللہ کے خوف سے جس کی تزئین کی گئی ہو۔ مگر آج کل وہ رب جس نے خوبصورت لباس بنایا، آج کل لوگ اچھا لباس چھوڑ کر چماروں کی طرح، کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح لباس پہن رہے ہیں۔ کسی کو ٹراؤزر سے محبت ہو گئی، کسی کو جنس سے محبت ہو گئی، کسی کو شارٹ شرٹ سے محبت ہو گئی، اور اب کیفیت یہ ہے کہ جو لباس انسان کے جسم کو چھپا کر خوبصورت بناتا تھا اب وہی لباس فتنے پیدا کر رہا ہے۔ کیفیت یہ سجدے میں جاتے ہیں تو پشت کا حصہ نظر آتا ہے شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر کی وجہ سے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب وہ پیٹھ کا حصہ نظر آیا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور آپ مجھے بتائیے ابھی حال ہی میں ڈینگو اور ملیریا کی بہت تیزی سے یہ ہوا ابھی بھی چل رہی ہے۔ بامبے میں ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوئی تو ڈاکٹروں بڑے بڑے ڈاکٹرز وہاں پر آئے، اور جب میٹنگ ہوئی تو ان سے پوچھا گیا حکومت کی طرف سے کہ ڈینگو پر اور ملیریا پر کس طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے، کوئی دوا ہو، کوئی ایسا طریقہ ہو۔ تو ڈاکٹروں نے ایک بات کہی کہ اگر انسان پورا لباس پہنے، فل لباس پہنے، آستین فل ہو، لباس لمبا ہو، پورا فل لباس پہنے تو وہ ڈینگو سے بھی محفوظ رہے گا اور ملیریا سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اور میرے سرکار نے 14 صدیاں پہلے ہمیں یہ لباس عطا فرما دیا۔ تو یہ دوسرا لباس، انگریزوں کا لباس پہن کر بیمار بھی پڑو گے، جہنم میں بھی جاؤ گے۔ اس لیے اگر لباس ہی پہننا ہے تو وہ پہنو جو اللہ کے محبوب پہنا کرتے تھے۔ ایک بات بڑی پیاری یاد آتی ہے، آپ سے عرض کروں تاکہ ہماری قوم کو سنت والا لباس پہننے کا شوق پیدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک مسخرہ تھا، اس کی وہ مزہ لیتا تھا نا، ایسے لڑکے ہوتے ہیں نا، اس کی مزہ لیتے ہیں، اس کا منہ ایسا تو وہ ویسا منہ بناتے ہیں، اس کی نقل کرتے تھے۔ ایک مسخرہ تھا، لیکن وہ مسخرہ بھی بڑا تقدیر والا تھا۔ وہ مسخرہ پن کرتا تھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا۔ اب ساری قوم پر عذاب، جو قوم پر عذاب آیا تو غرق ہو گئی قوم۔ جب قوم ڈوب گئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسخرہ آ رہا تھا، وہ بھی انہی میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ یہ تو مجھے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو تو پہلے ڈوبنا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم اسے نہیں ڈبا سکتے، یہ عاجزی کے لیے نہیں، اللہ پاک تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن موسیٰ ہم اسے نہیں ڈباتے، کیوں اسے عذاب نہیں پہنچاتے، کیوں مولا کیوں؟ یہ تو میری مذاق اڑاتا تھا، اسے کیوں عذاب نہیں دیا گیا، یہ کیوں بچ گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری نقل میں اس نے لباس پہنا ہے، ہمیں گوارا نہ ہوا کہ جو ہمارے محبوب کے انداز میں لباس پہنے، آج جو اس نے لباس پہنا ہے وہ تیری نقل میں پہنا ہے، ہمیں گوارا نہ ہوا کہ جو تیری نقل میں لباس پہنے اسے ڈبا دیں،
تیری نقل میں لباس پہنا اس لیے یہ عذاب سے محفوظ رہا، تو مجھے بتاؤ اگر نبی کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی نبی کی طرح لباس پہنے تو وہ عذاب سے محفوظ رہے، اور کوئی نبی کے عشق میں ڈوب کر نبی کی طرح لباس پہنے تو وہ عذاب میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہیروں کا انداز اختیار مت کرو، اگر لباس پہننا ہے تو میرے سرکار کا، اور قربان جائیں اللہ کا فضل ہے، ہمارے محبوب نے رسول اللہ نے ایسا لباس پہنا کہ آج بھی وہ لباس آپ پہنے تو ہیرو اور یہودیوں کے انداز میں جو لباس پہنتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت آپ نظر آئیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت والا لباس پہنیں، اور جو ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ اتنا تو کریں کہ جب وہ مسجد میں آئے عبادت کے لیے تو کم از کم محبوب خدا کا لباس پہن کر کے آئیں، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ آ رہے ہیں، کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ مسجد میں امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جب لوگ مسجد میں آتے تھے تو کہتے تھے پہلے تو چل، پہلے تو چل، ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے۔ امام سفیان ثوری سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اللہ کے گھر میں آنے سے لوگ ڈرتے تھے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لوگوں کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے جب وہ مسجد میں آتے تھے، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ مگر افسوس، آج تو مسجد میں سر کھلے بھی آتے ہیں، ننگے سر بھی آتے ہیں، مسجد میں ٹوپیاں رکھنی پڑتی ہے کہ یہ آئیں تو ان کے لیے ٹوپی کا انتظام ہو۔ مسلمان ٹوپی نہیں رکھ سکتا، 1000 روپے کا لباس ہیروں کے انداز میں پہن سکتا ہے، 10 روپے کی ٹوپی پہن کر اسلامی شعار کو اپنے سر پہ نہیں سجا سکتا۔ تو جو قوم اپنے مذہب کو اتنا ہلکا جانتی ہو وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ قوم کامران کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آج تو نئے نئے فرقوں نے اسلام کا اور مذاق اڑایا، کھیل تماشا بنایا اسلام کو، کہ اب تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں بھی اب لوگوں کو گوارا نہ ہوئی، مولوی تقریر کر رہے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، کہیں اور ترقی کریں تو یہ نہ کہنے لگے کہ بغیر لباس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، پھر تو اللہ ہی خیر فرمائے، اور دین کا پھر کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے سنی مسلمانوں اپنے مسلک سے جڑے رہو، تمہارا ہی مسلک صحیح ہے جو تمہیں صحابہ سے ملا اور اہل بیت سے کربلا سے ملا، اسی میں عافیت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کیا کہتا ہے اس پر غور کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا ارحم